بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان جہاں، السلام علیکم۔ یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان، میں ہوں گلو بخشالوی۔ آج قومی منظر میں عنوان آج کی خبر کا جو ہم پہ گزری۔ ساؤتھ افریقہ ہائی کمشنر اسلام آباد کے نام درخواست برائے تحقیقات۔ عنوان ہے: ساؤتھ افریقہ جانے والی میری بہو اور بیوی کو بورڈنگ کارڈ جاری نہیں کیا گیا، کیوں؟ پہلے دستاویزات۔ یہ بورڈنگ کارڈ کے لیے ٹکٹ۔ یہ میری اہلیہ کا پاسپورٹ اور فیملی پرمٹ، ریلیٹو پرمٹ۔ 2007 سے ہر 2 سال بعد تجدید ریلیٹو پرمٹ۔ یہ ہمارے صاحبزادے ساؤتھ افریقہ میں پرماننٹ ریزیڈنس پرمٹ پر مقیم ہے۔ یہ وہ رسید ہے جس پر میں نے ویزا اپلائی کے لیے کاغذات جمع کیے، اور ساتھ جو سٹیمپ لگی ہوئی ہے، یہ پاسپورٹ میں نے ایمبیسی سے واپس لیا۔ یہ میری اہلیہ کے انگلیوں کی 10 نشانات ہیں جو اسلام آباد ہائی کمیشن ساؤتھ افریقہ ایمبیسی میں لگوائے گئے۔ یہ ہے وہ ٹکٹ جس پر میری بہو سیالکوٹ سے پرواز کر گئی۔ یہ بورڈنگ کارڈ اسے جاری کیا گیا۔ عزیزان جہاں، 19 مارچ کی صبح 9:50 پر اسلام آباد ایئرپورٹ سے جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ جانے کے لیے قطر ایئر ویز کے سپروائزر بلال نے فیملی ویزا کے تمام تر دستاویزات، جو میں نے ابھی آپ کو دکھائے، کے باوجود میری بہو اور بیوی کو بورڈنگ کارڈ کے حصول سے روک دیا۔ سپروائزر بلال کا کہنا تھا کہ فیملی پرمنٹ کنفرمیشن سرٹیفکیٹ کے بغیر بورڈنگ کارڈ جاری نہیں کیا جا سکتا۔ میرا بیٹا پرماننٹ ریزیڈنس پرمٹ، مستقل رہائشی پرمٹ پر ساؤتھ افریقہ میں اپنے بچوں کے ساتھ مقیم ہے اور ان کی اپنی رجسٹرڈ کمپنی ہے۔ میری بیوی پہلی بار 2007 میں پاکستان سے ساؤتھ افریقہ گئی تھی۔ 2015 میں ساؤتھ افریقہ ہائی کمشنر اسلام آباد نے انہیں فیملی پرمٹ دے دیا تھا۔ تب سے ہر 2 سال بعد پرمٹ کی تجدید ہو رہی ہے۔ میری بہو گزشتہ 8 سال سے پاکستان اور ساؤتھ افریقہ آتی جاتی ہیں۔ 1 ماہ قبل ساؤتھ افریقہ سے پاکستان آئی تھی۔ وہ پہلے بھی بچوں اور شوہر کے ساتھ پاکستان آ چکی ہیں۔ 19 مارچ 2022 کو قطر ایئر ویز سے ساس اور بہو نے پاکستان سے ساؤتھ افریقہ جانا تھا، لیکن قطر ایئر ویز کے سپروائزر بلال نے انہیں بورڈنگ کارڈ کاؤنٹر سے پہلے ہی یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ تمہارے پاس ویزا کنفرمیشن سرٹیفکیٹ نہیں، اس لیے تمہیں بورڈنگ کارڈ جاری نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن میری بہو 22 مارچ 2022 کو اضافی رقم دے کر نئی ٹکٹ پر سیالکوٹ ایئرپورٹ سے بغیر کسی پریشانی، بغیر کسی ویزا کنفرمیشن سرٹیفکیٹ کے قطر ایئر ویز سے ہی ساؤتھ افریقہ چلی گئی ہیں۔ بورڈنگ کارڈ
میں نے آپ کو دکھا دیے، جبکہ میری بیوی ساؤتھ افریقہ ہائی کمشنر سے فیملی پرمنٹ کنفرمیشن سرٹیفکیٹ کی منتظر ہے۔ دنیا کے قابل اعتماد قطر ایئر ویز کے ذیلی دفتر ساؤتھ افریقہ کے مطابق ایئر لائن کے مسافر سے وائلڈ پاسپورٹ اور وائلڈ ویزا کے علاوہ ہم کسی اور دستاویز کا تقاضا نہیں کرتے۔ ایئرپورٹ امیگریشن کے ایک اہلکار کے مطابق ویزے کی تصدیق سے متعلق تحقیقات امیگریشن یعنی FIA کی ذمہ داری ہے، اس لیے ساؤتھ افریقہ ہائی کمشنر سے درخواست گزار ہوں کہ وہ قطر ہائی ویز کے مقامی اسٹاف کے اعلیٰ حکام سے پوچھیں کہ انہوں نے میری بیوی اور بہو کو بورڈنگ کارڈ جاری کیوں نہیں کیا گیا۔ ایئرپورٹ پر ساؤتھ افریقہ جانے والے مسافروں کو دوسرے مسافروں سے الگ کیوں کر دیا جاتا ہے؟ پاکستانی مسافروں پر فلائٹ کے آخری لمحات پاکستانی مسافروں کو آخری لمحات تک کیوں روکا جاتا ہے؟ ان پر ذہنی تشدد کیوں کیا جاتا ہے؟ جینون ویزا اور پرمٹ پر ساؤتھ افریقہ جانے والے مسافر کو کیوں پریشان کیا جاتا ہے؟ کیا ساؤتھ افریقہ جانا جرم ہے یا ساؤتھ افریقہ جانے والے پاکستانی مجرم ہیں؟ ان کی سچائی کو تسلیم کیوں نہیں کیا جاتا؟ ایک ماہ قبل منڈی بہاؤالدین کی 2 بیٹیوں کو بورڈنگ کارڈ جاری نہیں کیا گیا۔ دونوں بیٹیوں نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر اسی دن اضافی رقم دے کر دوسری فلائٹ کا ٹکٹ لیا اور ساؤتھ افریقہ پرواز کر گئی۔ جینون ویزا اور پرمٹ پر ساؤتھ افریقہ جانے والے مسافر جانتے ہیں کہ 2 نمبر فیکس ٹکٹ پر جانے والے لوگوں کو VIP پروٹوکول کے ساتھ جہاز تک لے جایا جاتا ہے، لیکن جینون ویزا اور پرمٹ پر جانے والوں کو اس لیے روک دیا جاتا ہے کہ وہ بابائے قوم والی تصویری دستاویزات نہیں دیا کرتے، اس لیے ان کو اس جرم کی سزا دی جاتی ہے۔ قطر ایئر ویز کے مقامی اسٹاف کے سپروائزر بلال نے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے نہ صرف ساؤتھ افریقہ کے مسافروں کی توہین کی، بلکہ یہ ساؤتھ افریقہ ویزا کونسلیٹ اور قطر ایئر ویز کے اعلیٰ کردار کی بھی توہین ہے۔ میں اس درخواست کی کاپی بھیج رہا ہوں DG FIA اسلام آباد، وفاقی محتسب اسلام آباد، ایئرپورٹ مینیجر CAA اسلام آباد اور قطر ایئر ویز کو بھی بھجوا رہا ہوں۔ عزیزان جہاں، ایک التماس ہے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ممکن ہے سنوائی ہو اور ساؤتھ افریقہ جانے والے ہم وطنوں کو ایئرپورٹ حکام کے ظلم سے ہم نجات دلا سکیں۔ یہ تھی میری گزارش عزیزان جہاں سے اور ساؤتھ افریقہ ہائی کمشنر اسلام آباد سے۔ تحقیقات کریں کہ آخر ہم پاکستانیوں کے ساتھ ساؤتھ افریقہ جاتے وقت ایسا سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا ہم رشوت دے کر جایا کریں گے؟ کیا ہم جینون ویزا اور جینون پرمٹ پر بغیر رشوت دیے ہوئے نہیں جا سکتے؟ آخر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ نظام کب تبدیل ہوگا؟ کب ہمیں انصاف ملے گا؟ یہ حکمران کی بھی ذمہ داری ہے اور متعلقہ حکام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ساؤتھ افریقہ جانے والے مسافروں کے حال اعتذار پر رحم فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔